الرحمن الرحیم۔ ہم رمضان المبارک کی ان مقدس لمحات اور گھڑیوں میں گناہ کبیرہ کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس کی تعیین جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کی گئی۔ گزشتہ دنوں میں ہم 4 گناہوں کے متعلق جو گناہ کبیرہ ہیں، جو انسان کو دنیا اور آخرت میں انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑے جرم ہیں، جن کی معافی توبہ کے سوا انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو آج ہم سماعت کریں گے صلہ قطع رحمی کے بارے میں، یعنی رشتہ توڑنا، تعلق توڑنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کو بھی گناہ کبیرہ میں شمار کیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ اب یہاں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا، کہ جس کے نام پر انسان کسی سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، باہم نظام زندگی چل رہا ہے، اور دوسری بات جو ارشاد فرمائی کہ رشتہ داروں کا خیال رکھو، یعنی قطع تعلقی سے باز آ جاؤ، رشتوں کو نہ توڑو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع رحم، فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ایک طرف انسان عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک گناہ ہے، اور یہ کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا جرم ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو رشتوں کا لحاظ نہیں کرتا، جو قطع تعلقی کرتا ہے، جو رشتوں کو توڑتا ہے۔ اور بالخصوص اس کے بارے میں آگے حدیث میں ہم سماعت کریں گے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، یہ سب سے اہم بات ہے۔ معاشرے کے اندر یہ چیز انسان کے اندر سے اس قدر تیزی سے نکل رہی ہے کہ بالخصوص جب غربت کا ماحول ہوتا ہے اور ایک طرف اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہوتا ہے، تو ایسے ماحول کے اندر وہ قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود ہم اس کے رشتے پر فخر نہیں کرتے، بلکہ اس کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا اس وجہ سے کہ وہ غریب ہے؟ اس حدیث کے زمرے میں وہ شخص بھی داخل ہے جو اپنے رشتہ دار کو صرف اس کی غربت کی وجہ سے ترک کرتا ہے، اس سے رشتہ اس لیے توڑتا ہے کہ وہ غریب ہے، مجھے رب نے مال دیا ہے، اور وہ اس لیے سے تعلق توڑتا ہے کہ اس کے پاس ظاہری دنیا کے مال و اسباب نہیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ دار جیسا بھی ہو، گناہ مالدار ہو یا غریب ہو، جو بھی اس سے تعلق توڑے گا فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور بالخصوص ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو لوگ بڑا نظر انداز کرتے ہیں۔ غریب رشتہ داروں کے قریب جانے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، یعنی اس قدر ہمارے خون میں سفیدی آ چکی ہے، ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ ہم بس صرف کیا ہم مال کے بندے بن گئے، ظاہری عزت کے بندے بن گئے ہیں، ہمیں اپنے خون کا خیال نہیں، سگا بھائی ہے، سکی بہن ہے، ان سے تعلق جوڑنا، ان سے رشتہ جوڑنے کو اتنا فخر نہیں سمجھتے۔ حالانکہ رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں قرآن مجید کی کئی آیات طیبات کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہے۔ خبردار وہ لوگ جو کسی غریب کی غربت کی وجہ سے اس سے ناتا توڑتے ہیں، اس کے تعلق توڑتے ہیں۔ یاد رکھنا غربت عیب نہیں ہے اور امیری کوئی خوبی نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں عارضی ہیں۔ رب چاہے اللہ رب العزت کسی کو غریب کر دے، کسی کو امیر کر دے۔ قل اللہم مالک الملک، ساری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس لیے اپنے رشتے کی بنیاد مال کو نہ بناؤ، اپنے رشتے کی بنیاد اللہ اس کے رسول کی محبت کو بنانا چاہیے۔ جو مسلمان ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اور پھر خونی رشتہ وہ بہن ہے، وہ بھائی ہے، وہ چچا ہے، وہ پھوپھی ہے، وہ خالہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ سنیں، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، میں خبردار میرا بیٹا ایسے شخص کے پاس کبھی نہ بیٹھنا جو کسی سے تعلق توڑتا ہو، جو رشتے کو کاٹتا ہو، کیونکہ میں نے رب کی کتاب میں 3 جگہ پر ایسے شخص کو ملعون پایا ہے، یعنی اللہ کی لعنت کی گئی ہے ایسے شخص پر جو رشتے اور تعلق کو توڑتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
کہ بڑی معروف بات ہے کہ آپ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے تو آپ اعلان کرتے تھے کہ خبردار میری مجلس کے اندر ایسا شخص نہ بیٹھے جو رشتے کو توڑنے والا ہے، یعنی ناراض ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، تو آپ اس کو مجبور کر دیتے تھے اس بات پر کہ اٹھ جائے وہ میری مجلس سے، وہ حقدار نہیں ہے، رسول پاک کا فرمان سننے کا وہ حقدار نہیں، اس لیے آپ اس کو زبردستی اٹھا دیتے۔ آپ اس طرح حدیث رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے اور زبردستی آپ نے فرمایا خبردار میری مجلس میں وہ شخص نہ بیٹھے۔ جب آپ نے تاکید کی تو پیچھے سے ایک نوجوان اٹھا اور اٹھ کر سیدھا وہاں سے چلا اپنی پھوپھی کے پاس چلا گیا اور پھوپھی سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں۔ بڑا تعجب ہوا اس کو کہ یہ معافی مانگنے مجھ سے کیسے آ گیا۔ اس نے کہا کیسے تم مجھ سے معافی مانگنے آئے ہو؟ کہا کہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے مجبور کیا کہ میں ان کی مجلس سے اٹھ جاؤں۔ آپ فرماتی ہیں تو ان کی پھوپھی نے کہا کہ جاؤ سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھو کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ ایسے شخص کو اپنی مجلس میں کیوں نہیں بیٹھنے دیتے، کہ جو شخص قطع تعلقی کرتا ہے، رشتے کو توڑتا ہے۔ تو وہ شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، آپ کیوں روکتے ہیں، اس ایسے شخص کو اپنی مجلس میں کیوں نہیں بیٹھنے دیتے؟ تو پھر آپ نے حدیث رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی۔ فرمایا میں نے رسول اللہ کی زبان مقدس سے سنا ان الرحمت لا تنزل علی قوم بینہم قاطع رحم، فرمایا کہ اللہ کی رحمت ایسی قوم پر نہیں نازل ہوتی جس قوم میں کوئی ایسا شخص ہو جو رشتے کاٹنے والا ہو۔ اس لیے میں اپنی مجلس میں ایسے شخص کو نہیں بیٹھنے دیتا۔ کتنا بدبخت ہے وہ کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس مجلس میں ایسا شخص موجود ہو جو رشتوں کو کاٹتا ہو، توڑتا ہو، میں اس پوری مجلس پر اس ایک شخص کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کبیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے، اور رشتہ کاٹنا توڑنا کوئی اچھی بات نہیں۔ اسلام ہمیں توڑنے کا نہیں، جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔